الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا مبارک وسلم بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ تمام دوست احباب کے گوش گزار ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ آپ سب کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جس میں بہت خوبصورت میسیجز ہیں سمجھنے والوں کے لیے۔ ہمارے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وصال ظاہری سے کچھ دن پہلے تمام صحابہ اکرام کو فرمایا کہ سب کو مسجد نبی میں اکٹھا کرو۔ تمام صحابہ کھچا کھچ مسجد بھر گئی، تمام صحابہ اکٹھے ہو گئے۔ تو آقا کریم دو افراد کے سہارے سے مسجد نبی میں تشریف لائے اور فرمایا کہ آج میں کوئی جہاد کا حکم نہیں دے رہا، نہ ہی میں کوئی نئی بات کہنے جا رہا ہوں۔ آج آپ کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بندے کو اختیار دے دیا، چاہو تو رہ جاؤ، چاہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ تو اب نے اپنے رب کے پاس لوٹ جانے کا قصد کر لیا، ارادہ کر لیا۔ تو جیسے یہ سنا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے۔ صحابہ نے کہا تمہیں کیا ہو گیا، کیوں روتے ہیں آپ؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کیا تم دیکھتے نہیں، آقا کریم اپنے متعلق بات کر رہے ہیں، جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ تو صحابہ اکرام بھی پریشان ہو گئے، سب رونے لگے۔ آقا کریم نے فرمایا کوئی اگر کسی کو میری ذات سے تکلیف پہنچی ہو تو وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ اللہ قربان جائیں اس پاک ہستی پر۔ فرمایا کہ کوئی ہے مجھ سے جسے تکلیف پہنچی اور وہ مجھ سے بدلہ لے لے۔ سارے صحابہ رونے لگے، حضور آپ تو رحمت ہی رحمت ہیں، آپ تو رحمتوں کا سمندر ہیں، آپ سے ہمیں تکلیف کیسے پہنچ سکتی ہے؟ آپ سے تو ہمیں بھلائی ملی، رہبری ہی رہبری ملی۔ آقا نے فرمایا نہیں، کوئی ہے جس کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہے تو آج بدلہ لے سکتا ہے۔ صحابہ میں سے ایک صحابہ کھڑے ہوئے، حضرت عکاشہ بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جنگ کے موقع پر صفیں سیدھی کرتے ہوئے میری پیٹھ ننگی تھی تو آپ نے آپ کے درہ مجھے لگا تھا، آپ نے درہ مجھے مارا تھا، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ سارے صحابہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ کیا کہتا ہے، یہ کیا کہتے ہیں۔ حضرت آقا کریم نے حضرت بلال حبشی کو فرمایا بلال جاؤ بی بی فاطمہ کے گھر پر جاؤ، وہاں ان کے گھر میں درہ پڑا ہے، وہ اٹھا لاؤ۔ تو فوراً بلال چلے گئے، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں حاضر ہوئے۔ فرمایا اے پاک بی بی، آقا کریم نے درہ منگوایا ہے۔ بی بی فاطمہ حیران ہوئیں کہ نہ تو جہاد کا موقع ہے، نہ کوئی ایسا وقت ہے کہ آقا کی صحت بھی ٹھیک نہیں، درہ کس لیے منگوایا؟ پوچھا بلال سے، اے بلال کیا وجہ ہے کہ آقا نے درہ منگوایا؟ کہا کہ عکاشہ جو ہے وہ اپنا بدلہ آقا سے لینا چاہتے ہیں۔ تو بلال کو فرمایا کہ اے بلال یہ تو درہ بھی لے جاؤ اور یہ میرے پیارے بچے دونوں امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، انہیں بھی ساتھ لے جاؤ۔ کہنا عکاشہ سے کہنا ان کو 100 درے مارے، لیکن میرے پیارے والد گرامی کو نہ ان کے اوپر ایسا عمل کرے۔ وہ لے کے بچوں کو لے کے جب مسجد نبی میں تشریف لائے تو آقا کریم سمجھ گئے کہ فاطمہ سمجھ گئی، فاطمہ نے انہیں کیوں بھیجا ہے۔ فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ سمجھ گئی، اور ان کو بچوں کو بٹھا دیا، دونوں حسنین کریمین کو بٹھا دیا گیا، ان کو بٹھا دو ایک طرف۔ تو عکاشہ کو درہ دیا گیا، اور جب وہ آگے بڑھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاؤں میں ہاتھ لگا دیا، اے عکاشہ کیا کرتے ہو، اے عکاشہ مجھے مار لو، آقا کو نہ کرو۔ تو آقا نے فرمایا ابوبکر ہٹ جاؤ پیچھے، اس کا اور میرا معاملہ ہے، تو پیچھے ہٹ جاؤ۔ تو وہ پیچھے ہٹ گئے۔ جب
جیسے تھوڑا سا اور آگے بڑھے، مولا کائنات شیر خدا علی کرم الوجہ کریم آگے بڑھے اور انہوں نے آپ حضرت عکاشہ کے قدموں پر ہاتھ رکھا. آئے قربان جائیں، ان پاک ہستیوں پر قربان جائیں. کہتے ہیں عکاشہ کیا کرتے ہو، کیا کرتے ہو تم اس پاک ہستی کی طرف اس درے کے ساتھ کیسے بڑھتے ہو؟ آقا نے فرمایا علی ہٹ جاؤ پیچھے، اس کا اور میرا معاملہ ہے، اس میں مت آؤ. حضرت عکاشہ جب آقا کریم کے قریب پہنچے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے آپ کا درہ لگا تو میری پیٹھ اس پر ننگی تھی، آپ بھی اپنے لباس کو اوپر سے ہٹائیے. آقا نے اپنی لباس کو اٹھایا. ہاں عکاشہ اپنا بدلہ لے لو. حضرت عکاشہ نے درہ دور پھینکا اور آقا کی جسم کے ساتھ چمٹ کے پیار کرنے لگے، بوسے دینے لگے، خوب پیار کیا کہ یا رسول اللہ. وہ تو ایسی صفحے سیدھی کرتے ہوئے آپ کا درہ مجھے لگ گیا تھا، آپ نے تھوڑی مارا تھا، میں تو آخری وقت میں ان خوبصورت لمحات میں آپ کے جسم کو چھونا چاہتا تھا، آپ کے جسم کو پیار کرنا چاہتا تھا. یہ آقا کریم نے فرمایا عکاشہ صحابہ کو فرمایا کہ جس نے ایک جنتی کو دیکھنا ہے میرے عکاشہ کو دیکھ لے. اس بات سے کیا احساس ہوا کہ کیا چیز میسج ملی کہ ہمیں اپنے اعمال کی طرف نگاہ کرنی چاہیے اور ہمیں اپنے معاملات کی طرف نگاہ کرنی چاہیے. ظلم کہیں بھی کسی بھی حالت میں اثر انداز نہیں ہوتا. ظلم معاشرے کی تباہی کا باعث ہوتا ہے. ہمیں بہت زیادہ معاملات کو احسن طریقے سے حل کرنے کی ضرورت ہے. اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ درگزر کرنے کا معاملہ کرنا چاہیے. اپنی غلطیاں کوتاہیوں کی معافی مانگ کر آگے بڑھنا چاہیے. ہم سے اگر کوئی خطا کسی سے ہوئی، کسی پیارے کے ساتھ ہم نے کوئی خطا کی، اس سے ہمیں معاف کر کے اس سے معافی مانگ کر آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.